الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج یعنی 15 فروری 2012 مطابق 17 ربیع مطابق ربیع الاول 1433 ہجری بروز چہارشنبہ ہم محفل اقبال شناسی کی 154ویں نشست کے لیے یہاں جمع ہیں، جسے آپ کے جانے پہچانے اسلامیات کے اسکالر جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب اس کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ میں بعد نماز عصر بعنوان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام اقبال کے عنوان سے مخاطب فرما رہے ہیں. مجھے اس بات کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ مقرر صاحب کا آپ سے تعارف کرواؤں، کیونکہ وہ جب بھی حیدرآباد میں ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے اسٹڈیز سے استفادے کا موقع دیتے ہیں. ویسے وہ سعودی عرب جدہ میں بھی کافی وقت گزارتے ہیں، لیکن یہاں جب بھی ہوتے ہیں تو انہیں ہمیں اس طرح کا موقع ان سے ہم حاصل کرتے ہیں. تو یہ عنوان انہی کا دیا ہوا ہے، اور جیسے کہ آپ واقف ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس موضوعیت کے اعتبار سے ہمارے مقررین ہمیں وہ عنوانات تجویز کرتے ہیں، اور چنانچہ آج کا جو عنوان ہے آپ محسوس فرما رہے ہوں گے کہ وہ اقبال کے کلام میں سیرت کے بارے میں جو کچھ ہے وہ آپ کو سننے کا موقع ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کو اگلا بلیٹن نمبر 420 مل چکا ہے، جو 17 فروری تا 22 فروری کا ہے، اور جس میں پورا پروگرام اگلے ہفتے کا جو جمعہ سے شروع ہوتا ہے وہ دیا گیا ہے. اگر کسی صاحب کو نہ ملا ہو تو وہ لے لیں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ وہ مختلف مساجد میں لگا سکیں. اور ایک اعلان ہے کہ شرح باغ درا جو پاکستان کی چھپی ہوئی ہے یہ آئی ہے. اس سے پہلے جو آئے تھے وہ کتب بک چکے ہیں، اور یہ جو ہے اردو ہال سے رحیم خان صاحب نے بھیجوائی ہیں. یہ اگر ہونا ہے تو یہ شرح بار جبریل اور شرح بانگ درا یہ دونوں ہیں، اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی. یہ پاکستانی ہے، اور شاید ہی ایسی کتاب ماضی میں کبھی چھاپی گئی ہو. متن لغت و تشریح کے عنوان سے، مگر یہ دہلی میں چھپی ہے، اور MM پبلیکیشنز دہلی نے چھاپ کر بھیجوائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرت جگر مراد آبادی نے یوں کہا، لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں، لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دست و چمن سحر سحر. غالب کہتے ہیں کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. حضرت علامہ حالی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. محترم غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ، محترم منیر احمد صاحب، بزرگ اور دوستوں، ابھی میں نے سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھی تھی کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کے اعتبار سے امتیوں کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ آپ آداب میں یہ ہے کہ آپ صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی آوازوں کو بلند نہ کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے میں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جو مدینہ منورہ میں حاضری ہونے کا جن کو موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ مواجہ شریف کے اوپر جو ہے وہاں پر یہ آیت جو ہے لکھی ہے، اور یہ کام تو ان لوگوں نے کیا تھا، ترکیوں نے کیا تھا. تو عزیزان گرامی، آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام اقبال. کلام اقبال میں ہم میں سے اکثر اردو کلام ہم نے پڑھا ہے، لیکن پرشین کلام بہت کم ہم پڑھے، کیونکہ فارسی اب خصوصاً نئی نسل کے لیے تو پڑھے فارسی بیچے تیل والی بات ہوگی، وہ اس کی توضیح کچھ بھی کیجئے، لیکن فارسی کا چلن نہیں رہا. لیکن فارسی کلام میں اقبال کی جو 6 کتابیں ہیں اس میں خصوصاً پس چے بایت کرد، اقوام شرق اور رموز بے خودی میں خاص طور سے، پھر اسرار خودی میں بھی ہے، ارمغان حجاز میں بھی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ محافل اقبال شناسی میں آپ حضرات بڑی پابندی سے کے ساتھ ارمغان حجاز کا درس مستر مجاز صاحب دیتے ہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے، اب ظاہر وقت ہمارے پاس قریب 1 گھنٹہ ہے، تو اس میں کہاں سے اس موضوع کو سمیٹنا بہت مشکل ہے، بلکہ 45 منٹ 15 منٹ اور کم کر دیے. تو میں تفصیلات میں گئے بغیر جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو علامہ اقبال کو بے پناہ والہانہ عشق تھا، یہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ اس کو رشید احمد صدیقی نے بڑے اچھے انداز سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کو دنیا کے سب سے بڑے عظیم انسان سے والہانہ محبت ہے، عقیدت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے انسان کی گرفت میں اقبال ہے۔ اور بہت صحیح معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ایسے مضامین اس میں سے نکالے ہیں۔ آج کل ہم ٹی ویز کی وجہ سے تو کچھ زیادہ ہی نعت سننے کو موقع ملتا ہے، نعتیں سنتے ہیں، اور کتابوں میں، اخباروں میں، جلسوں میں نعت سنتے ہیں، لیکن جو مضامین اقبال نے جو باندھے ہیں نعت کے بارے میں، وہ شاید ہی کہیں آپ کو وہ مضامین ملیں گے۔ اور جو بھی اقبال سے ملا ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی علیہ الرحمہ، غلام بھیک نارنگ جی، غلام رسول مہر، رشید احمد صدیقی، بہت سارے آتے ہیں جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر اقبال کے سامنے آتا تو ان کی جو کیفیت ہو جاتی تھی، آواز بن جاتی تھی، اور لوگ بعض وقت کیا کرتے تھے، موضوع کو بدل دیتے تھے۔ نارنگ گئے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک گفتگو میں آیا تو انہوں نے ایسا اندازہ لگایا کہ اب ان کی کیفیت پہ ایسی طاری ہے کہ اگر انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر یہ مدینہ منورہ میں حاضر ہو جائیں تو مرقد مبارک پر حاضر ہو کے حاضری دینے کی کوشش کریں، شاید وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے، ان کی جو کیفیت اتنی دوری سے۔ تو چنانچہ ہم کو کلام پڑھتے وقت کئی مرتبہ یہ ملتا ہے، ابھی میں نے ابتدا میں پہلے ان کے اشعار پڑھے تھے، پھر ایک مرتبہ دیکھے، محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمان تیرا ہے یا میرا؟ اللہ میاں سے خطاب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ ہی کے احکام کے تابع ہیں، فرشتے ہیں، اور قرآن پاک بھی آپ ہی نے نازل کیا ہے، لوح محفوظ سے بھیجا ہے، لیکن اس میں جو تذکرہ ہے مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا، تو وہاں معلوم ہوا کہ سارے اس کا قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، انسان کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ انسان کیسے بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا، کیا مقصد حیات ہے، اس کو کس طرح سے کامیاب زندگی کا کیا تصور ہے، ناکام زندگی کا کیا تصور ہے، تمام جو ہے مکمل ضابطہ حیات قرآن پاک کی شکل میں بھیجا گیا۔ اور نہ صرف بھیجا گیا بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ آخرت تک کے لیے پہلے کے جو کتابیں تھیں اس میں تحریف ہوئی، اس میں تبدیلی ہوئی، لیکن یہ بھی گارنٹی دے دی گئی کہ اس میں آخرت تک کے کوئی ترمیم تحریف نہیں کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا جی۔ تو اسی لیے وہ بچپن کا واقعہ جو آپ نے بارہا یہاں سنا ہوگا کہ ابھی وہ بچے تھے اقبال، اور نماز فجر کے بعد آ کے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے گھر میں بیٹھ کے۔ ان کے والد محترم کچھ دیر کے بعد مسجد سے لوٹتے اور دیکھتے تو کہ بیٹے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، پھر بھی پوچھتے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ اکثر وہ بیشتر پوچھتے رہتے اور یہی جواب دیتے۔ ایک مرتبہ ان کو تھوڑا سا جھلاہٹ سی ہوئی کہ میں جواب دیتا ہوں، وہ جانتے ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہیں، تو ایک اریٹیشن کے جیسا ہوا کہ کیوں پوچھتے ہیں بار بار۔ تو پھر ایک وقت محبت سے آ کے بیٹھ کے ان کے والد محترم نے کہا
تم کچھ سمجھ بھی لیتے ہو جو پڑھتے ہو؟ تو اقبال نے کہا چونکہ عربی زبان میں نے تھوڑی بہت سیکھی ہے، میں کچھ سمجھ بھی لیتا ہوں۔ ہاں سمجھتے ہو تو قرآن کو ایسے پڑھو کہ جیسے قرآن تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب۔ گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، یعنی جو مشہور مفسرین ہیں وہ لوگ بھی قرآن کو سمجھنے میں ناکام رہے جب تک کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، جب تک ہم یہ سمجھیں کہ اب قرآن نازل ہو رہا ہے۔ عام طور پہ ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ تلاوت کرنا ہے پڑھتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی تو ہم کوشش بالکل نہیں کرتے، جائے کہ یہ سمجھیں کہ ہمارے دل پہ نازل ہو رہا ہے، ہمارے قلب پہ نازل ہو رہا ہے، ہم خود اس کے مخاطب ہیں۔ تو یہ ایسی تربیت اقبال کو عہد طفولیت میں ان کے والد نے ان کو ایسی یعنی تربیت کی، ان کو توجہ دلائی کہ قرآن پاک سے کیسے استفادہ کیا جائے۔ قرآن کا کیا حق ہے؟ قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کیا جائے، قرآن جیسا ہے اس کو ویسے ہی ایمان لایا جائے، اور قرآن کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا حق کیسے ادا کیا جائے؟ اس کے قرأت صحیح تجوید سے پڑھنے کی کوشش کی جائے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اور نہ صرف اس پہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ایمان لانے پر، تلاوت کرنے پر، سمجھ کر پڑھنے پر، بلکہ ساتھ ساتھ اس پیام کو دوسروں تک پھیلانے تک۔ یہ مسلمانوں کے قرآن مجید کے جو حقوق مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں وہ یہ تمام حقوق ہیں۔ تو علامہ اقبال کو ان کے والد نے ایسی تربیت کی کہ وہ جو ہے قرآن پاک کو ایسا سمجھتے تھے۔ چنانچہ اسی لیے بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ نے روایت کی ہے، ان کے آنکھوں دیکھا حال ہے کہ وہ ان کے اقبال کے گھر پہ مہمان ہوئے۔ میں نے ڈاکٹر غلام دستگیر رشید سے، مرحوم سے خود سنا ہے اپنے کانوں سے، اور غلام دستگیر رشید نے بہادر یار جنگ سے سنا کہ وہ ان کے مہمان ہوئے لاہور میں، اور وہ چاہتے تھے کہ سنیں کہ اقبال اشعار کیسے کہتے ہیں۔ تو چنانچہ رات کا 3 پہر انہیں سمجھیے کہ تہجد کا وقت تھا، وہ اٹھے اقبال اور اٹھ کے جو ہے تہجد کی نماز پڑھی اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، بآواز بلند کرنے لگے۔ اور علی بخش نے اقبال کے جو خادم تھے بہادر یار جنگ کو بیدار کر دیا کہ دیکھو تم جس چیز کی تلاش میں ہو دیکھو۔ تو چنانچہ بہادر یار جنگ دیکھ رہے ہیں اور اقبال کو اس کا علم نہیں ہے کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے سسکیاں بن رہی ہیں، رونا جس کو ایک تعریف گریہ تاری ہے، اور سسکیاں بنتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے خود بخود جو ہے اشعار زبان سے نکلتے ہیں، اور پھر فجر کے بعد کچھ دیر سونے کے بعد پھر انہوں نے اس کو قلم بند کیا۔ گویا قرآن پاک کے پڑھنے سے جو ان کے ذہن پر، ان کے قلب پہ جو اثرات ہوتے تھے، اسی کو جو ہے وہ اپنے اشعار میں اس کو ڈھل کر جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن پاک سے والہانہ محبت اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی اقبال کی والہانہ محبت، ایسے اشعار ان سے کہلوائی ہے، جس کا کئی اشعار ایسے ہیں۔ اسی لیے ایک جگہ کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں ز نام مصطفیٰ است۔ ہماری آبرو کس کے نام سے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، کہ وجہ کائنات۔ کیوں کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں،
نہ صرف وجہ تخلیق کائنات ہے بلکہ منتہائے کائنات ہے۔ اللہ میاں کے پاس مثال کون ہے؟ انسان۔ مثالی انسان کون ہے؟ رول ماڈل کون ہے؟ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اور محمد واز ان میکنگ، محمد کی تشکیل ہو رہی تھی، محمد کا آغاز آدم سے ہوا، محمد کی پروگریس نوح کی شکل میں ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پروگریس ابراہیم خلیل اللہ کے صورت میں ہوئی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھ رہے ہیں کہ آپ پروگریس ہوتے جا رہی ہے، تمدن انسانی کیا ہو رہا ہے؟ تشکیل پا رہا ہے، مکمل آگے بڑھتے جا رہا ہے، عہد طفولیت سے وہ جوان ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو آخر مکمل تکمیل کب ہوتی ہے؟ محمدیت کی تکمیل محمد رسول اللہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مکمل ہوتی ہے۔ آئیے اب اس بات کو سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کریے کہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بڑائی کس میں ہے؟ مقام ابدیت میں ہے، آپ کے مقام ابدیت میں ہے۔ کیوں کہ قرآن پاک نے کیا کہا؟ قرآن پاک نے کہا، ابھی میں نے جو پہلے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور شب معراج میں ہم وہ آیت سنتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اور سورہ النجم میں 10ویں آیت، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، عبد کا لفظ آیا، وہاں پہلے بھی آپ کا عبد آیا۔ اور تیسرے سورہ فرقان میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو یہ سارا قرآن پاک کس پہ بھیجا گیا؟ کس کے تھرو آیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بندے کی حیثیت سے آپ کا مقام سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ بندے ہیں۔ اسی کو اس اور ایک میں واقعے سے آپ کو وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ فتح مکے کا وقت ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مکے میں ستاتے رہے، ایذائیں دیتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، لیکن یہ دیوانہ کوہ محبوب یہ سب سہتا رہا، ظلم و ستم سہتا رہا۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو اپنے داماد، اپنے چچیرے بھائی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا حضور نے کہ اس نذیر نامی جو شخص ہے اس کو قتل کر دو۔ تو حکم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کیسے نہ، حضرت علی نے اس کے سر کو جو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں حیا اس سے بڑھ کر تھی جو ایک دوشیزہ لڑکی کی آنکھوں میں جو حیا ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ کر حیا تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں۔ اور آپ کا قلب کیسا تھا؟ قلب احساسات لطیف کا سرچشمہ تھا، لطیف احساسات کا سرچشمہ تھا۔ لیکن جب آپ اندازہ لگائیے، جب حکم دیا آپ نے نذیر کو قتل کرنے کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے حکم دیا، فوارے پھوٹ رہے ہیں، لاش تڑپ رہی ہے، اور ایسی باحیا آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ نذیر کی بیٹی کو اطلاع ہو جاتی ہے، بیٹی روتے ہوئے آتی ہے اور آ کر گریہ وزاری کرتے ہوئے مرثیہ پڑھتی ہے۔ عرب شاعری میں تو پہنچے ہوئے تھے، مرثیہ پڑھتی ہے، اس کی تڑپ اور اس کی مرثیہ خوانی پر کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آتا ہے، وہ رو رہی ہے، آپ کے آنکھوں
اور آپ نے کیا کہا روتے ہوئے؟ ایک ٹھنڈی آہ بھی بھری، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ کیوں کر ہوا؟ اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس مقتول کی بیٹی سے آپ نے کیا کہا؟ یہ فعل کس کا ہے؟ یہ فعل محمد رسول اللہ کا ہے۔ سمجھیے یہ لطیف فرق، یہ فعل جس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ محمد رسول اللہ کا فعل ہے، اور یہ آنکھ جو ڈبڈبا آ رہی ہے یہ محمد عبدہ و رسولہ کا، محمد عبدہ و رسولہ کا ہے۔ یہ فرق ہے رسول اللہ میں اور یہ ابدیت میں۔ رسول مجبور تھا وہاں احکام الہی کو نافذ کرنے کے لیے، اس لیے رسول اللہ نے وہ کام انجام دیا، اور لیکن ایک ابدیت کی حیثیت ہے، آپ رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو عزیزان گرامی، عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، اقبال کو جو والہانہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے کہتے ہیں، اور آپ نعتیں سنی ہیں، نعتیں پڑھی ہیں، لیکن کہیں ایسے مضمون آپ کو نہیں ملیں گے۔ ایک جگہ کہتے ہیں، گر دلم آئینہ بے جوہر است، گر دلم آئینہ بے جوہر است، ور بحر فم غیر خرام مزمر است، پردہ نامو سے فکرم چاک کن، این خیابہ راز خارم پاک کن، روز محشر خار و رسوا کن میرا، بے نصیب از بوسہ پاکن میرا۔ یعنی کتنی سخت وعید اقبال اپنے لیے کرتے ہیں کہ اگر میں نے ابھی جو واقعہ بہادر اعظم کے حوالے ڈاکٹر غلام سید کے حوالے سے پیش کیا اس کو پس منظر میں لائیے، اس کے بعد اقبال کی اس اشعار کو پڑھیے کہ اگر گر دلم آئینے بے جوہر است، اگر میرا دل جو کہتا ہے، جو طرف ہے، وہ اس میں کوئی جوہر اگر نہیں ہے، اور بحر فم میرے منہ سے آنے والی جو آواز وہ قرآن کی ترجمان نہیں ہے، پردہ نامو سے فکرم چاکن، میری جو فکر کا جو پردہ ہے اللہ اس کو تار تار کر دے، این خیابہ راز خارم پاکن، اور یہ جو کانٹے بکھرے پڑے ہیں ایسی میں فکر اگر دے رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے صاف کر دے۔ اور اقبال جیسا عاشق رسول اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، اگر میرے کلام میں اللہ کے کلام سے ہٹ کر کوئی بات ہے، روز محشر خار و رسوا کن میرا، قیامت کے روز مجھے رسوا کر دے، خار کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابوسی سے مجھے محروم کر دے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بے نصیب از بوسہ پاک میرا، آپ کے قدم مبارک کے بوسہ لینے سے مجھے محروم کر دے۔ یعنی پورے اس ایقان کے ساتھ اقبال نے اپنے کلام کو جو ہے آپ کے سامنے، اسی لیے ایک دوسری جگہ کہتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے خدا تعالیٰ تو دونوں جہاں سے، سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، لیکن میں تو محتاج ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ گر دلم آئینہ بے جوہر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من فضیر، جب قیامت برپا ہوگی، مالک یوم الدین کے سامنے جو ہے پورے بندے ان کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من فضیر، جب قیامت برپا ہوگی تو سارے ہمارے جو گناہ ہیں، کیونکہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ لا يغادر صغیرة ولا کبیرہ۔ انسان بڑے تعجب کے ساتھ کہے گا اس کے اندر نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑ دی گئی ہے اور نہ بڑی چیز
چھوڑ دی گئی ہے، سارے کے سارا حساب ہو گیا ہے. انسان کہے گا اس دن پکارے تو اے اللہ میاں میرا اعمال نامہ، میرا حساب تیرے سے چھپا ہوا نہیں. ور حساب امرا، جب تو حساب لیں گا تو بینی ناگزیر، تیرا دیکھنا تیرے آنکھوں سے اس سے چھپ نہیں سکتا، ہم چھپا نہیں سکتے ہمارے اعمال نامے کو. بس لیکن یہ ایک گزارش ہے کہ روز محشر ہم جو رسوا ہو جائیں گے تیرے سامنے، کیونکہ ہم تیرے سے تو بچ ہی نہیں سکتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے میرے اعمال نامہ کو بچا دے، حضور کے سامنے میرے اعمال نامہ کو پیش نہ کر دے، کیونکہ میرا سیاہ اعمال نامہ رسول اللہ کے سامنے میں پیش نہ کر دے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی یہ تڑپ کیوں ہے اقبال کی؟ اس لیے کہ آج اور آج سے 100 سال پہلے کے حالات میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا ہمارے رویے میں، مسلمانوں کے رویے میں. ہم بڑے سلام پڑھتے ہیں، ضرور پڑھنا چاہیے. سلام اور درود کے معاملے میں اختلافات نہیں کرنا چاہیے، اس کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے، لیکن ہم صرف یہ سوچیں کہ جو کلام ہم سلام میں پڑھتے ہیں خود عملی طور پہ ہم اس کو کچھ غور کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں روحی فدا سلام علیک، ہماری روح آپ پر سے فدا ہے، جسمی فدا سلام علیک، قلبی فدا سلام علیک، مالی فدا سلام علیک، والدین آپ پہ سے قربان. بالکل یہ غلط نہیں کہہ رہے، صحیح کہہ رہے، لیکن عملی طور پہ ہماری زندگی کے اندر وہ کیفیت پائی جاتی ہے یا صرف لب پہ صدائے احمد ہے، ہاتھ میں ابلیس کا جام ہے، ہر کام شیطانی ہے مگر زبان محو ذکر ربانی ہے. اسی لیے کہتے ہیں بلخان کی جب جنگ ہوئی 1911 میں، 100 سال ہو گئے، اٹلی برطانیہ کی مدد سے ترکی کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا. 6 اکتوبر 1911 کو تو ظفر علی خان صاحب نے ایک جلسہ کیا، اقبال بھی اس میں موجود تھے لاہور میں. تو کچھ چندہ اکٹھا کر کے اور لوگوں کو ایک گروپ بنا کر وہاں پر بھیجا تاکہ زخمیوں کی خدمت کے لیے. ہمارے خلیل اللہ حسنی صاحب بھی آج سے تقریباً 40 سال پہلے جب لبنان میں جنگ ہوئی تھی فلسطینیوں کی مدد کے لیے ایک طبی وفد بھیجا تھا 22 لوگوں پر مشتمل. اور مولانا ظفر علی خان صاحب بڑے زمیندار، ایک اخبار نکلتا تھا اس کے وہ ایڈیٹر تھے، اور ساتھ ساتھ وہ بھی بڑے عاشق رسول تھے، بڑی اچھی انہوں نے غزلیں لکھی، نعتیں لکھی ہیں. تو وہ انہوں نے ایک محفل برپا کی، اور ایسے موقع پر بلخان کی ناکامی جو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اس پر جو ہے اقبال نے اپنے اشعار اس وقت پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے مخاطب ہیں. اقبال کہہ رہے ہیں کیا؟ حضور اس نظم کا جو عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مآب میں، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں کھلتی. وفا کی جس میں وفاداری، رسول اللہ سے ہماری وفاداری ہے، اللہ سے ہماری وفاداری ہے. ہم کتنے سنسیئر ہیں اپنے دعوے ایمان کے دعووں میں. ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے
تیری امت کی آبرو اس میں، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ تو یہ جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنے ایثار و قربانی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، دنیا کو فتح کرتے چلے گئے۔ صرف 1 صدی ہجری میں آپ نے دیکھا کہ مسلمان کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ وہ تو مشہور زبان زد خاص و عام، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور کیا وہ بھی جو ہے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اگر پیغام محمد کا تمہیں پاس ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اعلان کر دیا گیا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لکھ لے جو لکھنے لائے لکھ لے، بشرطے کہ وہ عشق، وہ تڑپ، وہ بے چینی، وہ والہانہ وارثگی کا جذبہ۔ اب آج علم کے عنوان پہ ہم عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن علامہ اقبال اپنے سارا فلسفہ جو انہوں نے لندن میں پڑھا، میونخ میں پڑھا جی، اور پڑھتے رہے، مشرقی و مغربی علوم سارے پڑھتے رہے، سارے فلسفوں کو لا کے کس کے پیر میں رکھ دیا؟ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہا کہ یہ ساری چیزیں ہیچ ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد، پورا کچھ پڑھنے کے بعد، یہ مادی دنیا سب ہیچ ہے، اصل کیا ہے؟ وہ روحانی سفر، وہ رسول اللہ کا عشق، یہ سارے علوم اس پہ رسول اللہ کی ذات کی گرامی سے قربان۔ وہ جب تک نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ کیا کہیں احباب، کیا کارے نمایاں کر گئے، BA ہوئے، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ اکبر الہ آبادی نے جیسا کہا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو عزیزان گرامی، میرا خطاب میں صرف ہم سب اس میں شامل ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ نئی نسل کو ہم کو یہ بتانا ہے، یہ پیغام دینا ہے کہ آخر تم کو ہے کسی سے محبت، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ اور اس کے رسول کی شدید محبت جب تک نہ ہو۔ سورہ توبہ کی وہ آیت ہے، یہ مال و دولت، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، بتان وہم و گما ہیں۔ یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ قالین، یہ گاڑیاں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ تو عزیزان گرامی، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، جو ہم سے زمانہ مطالبہ کر رہا ہے، کہاں ہیں محمد رسول اللہ کے چاہنے والے، کہاں ہیں آیات الہی کے نگہباں، اللہ کی عظمت کے پاسباں؟ زمانہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے، آج اگر کوئی ایک لڑکی کو زندہ درگور کرتا ہے تو مسئولیت ہماری ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ تو ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے آج کس کس جہیز کے عنوان پر، کس کس عنوان پر دنیا میں جو ہے شر و فساد پھیلایا گیا ہے، پھیل رہا ہے۔ جب تک ہم امت محمدیہ کے فرد کی حیثیت سے دنیا میں شر و فساد کو مٹانا، ظلم کا خاتمہ کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا، یہ سب ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ سب ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اقبال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق سے یہی کام بتاتے ہیں
کہ اگر آپ کو واقعی دعویٰ ہے تو کیا ہے اس میں اصل میں کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں غیر اللہ نے دلوں میں جگہ کر لی ہے. غیر اللہ نے، آج کے جو مصائب ہیں وہ سارے کس وجہ سے؟ غیر اللہ نے دلوں میں جگہ کر لی ہے. اور ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ موت سے ڈرنے لگے ہیں. موت سے ڈرنے لگے ہیں. اس لیے ایک حدیث شریف میں آیا، ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں پر دوسری قومیں ٹوٹ کر ایسے گریں گے جیسے جو ہے کتے دسترخوان پہ گرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے، یعنی ہم بہت ہی مائنارٹی میں ہوں گے، اس لیے ساری قومیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم تعداد میں بہت ہو گئے، لیکن تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. واو ہے نون، وہن پیدا ہو جائے گا، خوف، ڈر. حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے کراہیت پیدا ہو جائے گی. تو پھر یہی وہ کیفیت ہے، یہی وہ زمانہ ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں. ہم تعداد میں کم نہیں ہیں، ہم تعداد میں بہت ہیں، لیکن ہمارا ایمان جو ہے کمزور پڑ گیا ہے. اسی لیے اقبال کا ایمان کیسا تھا معلوم ہے آپ کو؟ اتنا فلسفہ پڑھے انہوں، ابھی ذکر کیا میں، اتنا جو ہے علوم حاصل کیے. ان سے ایک حدیث شریف سنائی گئی ان کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ احد کے پہاڑ پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، احد کے پہاڑ پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ کون تھے؟ ایک صدیق تھے اور 2 شہداء تھے. تو آپ نے پہاڑ کو حکم دیا، اے پہاڑ تو تھم جا، لرزنا بند کر دے، اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہداء بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر. آج کے سو کالڈ انٹلیکچوئلس ایسا کیسا ہو سکتا ہے بھائی؟ پہاڑ کو بولے اور پہاڑ رک گیا علم کی وجہ سے، جستجو. لیکن عشق کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ بولے تو یقیناً سچ بولے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. تو اقبال نے کہا میں اس کو کچھ استعارہ نہیں سمجھتا، اس واقعے کو میں حقیقی مادی حقیقت سمجھتا ہوں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. تو ایسا ایمان ہمارا اللہ کی کتاب پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، وہ ایمان محکم ہونا چاہیے. یقین اگر ہو، یقین، ایمان، وہ جو حق ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، تو پھر دیکھیے پھر وہی دن پھر پلٹ کر آتے ہیں، پھر وہی دن پلٹ کر آتے ہیں. اور نہ صرف دنیا میں کامرانی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی. ہمارا اصل میں عقیدہ کیا ہو گیا ہے؟ یا لیتنی کنت ترابا، جی مٹی ہو کے رہ جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. اصل بات وہ ہے، سارا چکر اس میں یہ ایقان نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وخیرہ وشرہ اللہ تعالی بعد الموت، سب کہتے ہیں، لیکن عملی زندگیوں سے اس کا اظہار نہیں ہوتا. اگر خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو جائے، آخرت پر یقین ہو جائے، تو پھر یہ بے عملی، یہ بے یقینی کی کیفیت باقی نہیں رہ سکتی. اور اقبال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ایسا ہی یقین تھا. اور ان کا عشق کیسے تھے؟ اقبال کا عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے. مولانا مودودی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، مولانا مودودی کہتے ہیں کہ ایک رئیس تھے آپ کے لاہور کے، ایک مقدمے میں سر فضل حسین اور علامہ اقبال کو بلائے، اور بلا کے اب بڑی کوٹھی، عالیشان کوٹھی، ہمارے پاس بھی بہت ہیں کوٹھیاں، تو ویسی کوٹھی میں اس زمانے میں ان کو مہمان ٹھہرایا گیا. 1911 کی بات ہے، ابھی اسرار خودی، رموز بے خودی ابھی نہیں لکھے ہیں. 1914 میں، 1918 میں وہ دونوں چھپے ہیں. تو لیکن 11 میں ہی وہ کیفیت تھی
اقبال کی کہ جب ان کو ایک مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا تو مہمان خانے میں ٹھہرانے کے بعد وہاں دیکھتے ہیں کہ ایسا نرم گدا پڑا ہوا ہے بستر کے اوپر کہ ایک دم اس پہ لیٹتے ساتھ ہی ان کو خیال آیا. اب ان کی مجبوری تھی کہ میزبان نے کھڑا کیا تھا, تو لیٹتے ہی ان کو خیال آیا کہ میرے آقا تو چٹائی پر لیٹتے رہے اور میں ایسے نرم بستر پر لیٹوں. یہ کیفیت تھی کہ روتے رہے, تنہا تھے. بعد میں ایک کرسی پہ بیٹھ گئے. تقریباً صبح کے قریب ان کا نوکر دیکھا اس گھر کا کہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر ایک چارپائی غسل خانے میں دلوائی اور اس چارپائی پہ جب تک جتنے دن بھی ان کے گھر میں رہے اسی پہ لیٹ کر انہوں نے زندگی گزاری. کیوں کہ ہر لمحہ ان کو یہ جواب دہی کا احساس ہوتا تھا کہ میرے آقا نے کیسی قربانیاں دی, میرے آقا کو کیسے پتھر تھا, کیسے جو ہے ان کے پیٹ پر غزوہ خندق میں ایک نے 2 پتھر ان کے پیٹ پر باندھے ہوئے تھے. یہ کیفیت اگر یہ عشق رسول ہے, یہ کیفیت اگر ہے, تو ہم اپنے زندگی کا محاسبہ کرتے رہیں گے, اپنا جو ہے جائزہ لیتے رہیں گے کہ ہم کیسے کر رہے ہیں, کیسے گزر رہے ہیں اور کیا ہے. تو اقبال کو ایسا عشق والہانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا, جبھی تو انہوں نے وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ بہت سارے علوم ہم حاصل کرتے ہیں, علوم حاصل کرنے کے بعد شک میں پڑ جاتے ہیں. علوم حاصل کرنے کے بعد بھی خدا ہے یا نہیں ہے, آخرت ہے یا نہیں ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے, ایسے شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. تو چنانچہ ذوق و شوق میں فرماتے ہیں تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا. جو مارکہ بہت ازل سے, یعنی کم پڑھے لکھے لوگوں کو بھی آتا, پڑھے لکھے لوگوں کو بھی آتا, سب کو آتا, تو اس لیے کہہ رہے ہیں تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا, عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب. عقل کیا ہے؟ بولہبی ہے. عشق جو ہے وہ مصطفیٰ ہے. اگر محمد سے مصطفیٰ سے عشق ہوگا تو پھر زندگی کیسے بدلتی ہے. خود اقبال کی زندگی ایک نمونے کے طور پہ ہمارے سامنے آئی. تو اب اپنی گفتگو کو آخری مرحلے میں لاتے ہوئے جو ہم کو کرنا ہے وہ چیز دراصل یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز, اہم چیز, آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی لیڈر, ہم لیڈر نہیں ہیں. لیڈر کلیم بہت کرتے ہیں, کوئی سیاسی قائد ہے, کوئی فلاں فیلڈ میں قائد ہے, بہت سارے ہیں, لیکن ہم اپنے لیڈر کا اوبیڈینس نہیں رکھتے. مثال کے طور پہ صلح حدیبیہ ہوئی تو صحابہ کے دل میں خیال یہ آیا کہ اللہ کے رسول جو ہے اب سلانامہ دبکے ہوئے جیسا دکھ رہا, ذرا تھوڑے ہیزیٹنٹ تھے کیا کرنا نہیں کرنا بول کے. آپ بولے اب یہاں پر جتنے جانور ساتھ لے کر آئے ہیں وہ ذبح کرنے کے ساتھ لے کر آئے ہیں, ذبح کر دو. تو کوئی بھی نہیں سنے بات. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین ساتھ تھیں سفر میں, ان سے مشورہ کیا, پوچھا کہ لوگ جو ہے میری بات نہیں سن رہے. تو آپ بی بی خواتین کا بھی جو رول اسلام میں رہا ہے دیکھیے آپ, تو آپ نے مشورہ دیا اے اللہ کے رسول آپ کیا کیجئے, آپ اپنے حلق کروا کے بال نکلوا کے احرام اتار دیجئے اور ذبح کر دیجئے. تو چنانچہ عملاً آپ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا, سب لوگ فالو کرے اور سب جو ہے قربانیاں دے دیے, وہ اتار دیے. تو اختلاف رائے اگر عوام کو اپنے قائد سے رہا بھی تو کس حد تک رہنا چاہیے, اور پھر بعد میں اوبیڈینس کیسے ہونا چاہیے, آج ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے ہم کیا ہے, ہمارے پاس لیڈر نہیں رہا باقی. اور حکم جو سننے کا تھا, جورانا کی ایک جنگ ہوئی,
اس میں مال غنیمت آیا تو رسول اللہ کیا کیا، وہ سارا جو ہے مال مہاجروں میں تقسیم کر دیا، انصار کو محروم رکھے. تو انصار سوچنے لگے ہمارے کو محروم کر دیے سرکار، ایک کچھ ایسی شبہ پیدا ہوا. تو آپ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اپنے سارے انصار کو جمع کرو. سارا جمع کرنے کے بعد آپ نے تقریر کی، مختصر خطاب فرمایا کہ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ محمد اکیلے تھے، ان کا کوئی مددگار نہیں تھا، ہم نے ان کی مدد کی، ہم اپنے پاس لے آئے. یعنی مطلب ہے کہ تم احسان جتانا چاہتے ہو. کس طرح سے اصلاح فرمائی آپ نے دیکھی. سب رونے لگے، بعد میں کہا نہیں سرکار ہمارا مقصد یہ نہیں تھا. تو یہ سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر مسلمانوں میں مسالک کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے جو اختلافات پائے جا رہے ہیں ان اختلافات کو ختم کرنا ضروری ہے، ان خلافات کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے. اور سب سے بڑی بات جہاد کا جذبہ کیسا تھا. جنگ احد کا معرکہ ہے، ایک انصاری خاتون مدینے سے دوڑ دوڑ کر جو ہے غزوہ احد جہاں ہوا جبل احد کی طرف دوڑ کر آ رہی ہیں. تو رستے میں بولے کہاں جا رہے ہیں تم؟ ملنے والے بولے، تو عورت نے وہ خاتون نے کہا، ان کا نام بھی ہند تھا، ہند نے کہا کہ میں سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، ان کو دیکھنے جا رہی ہوں. تو وہ ملنے والے آدمی نے کہا کہ رسول اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہیں لیکن تمہارے شوہر شہید ہو گئے. تو انہوں نے کہا میرے شوہر شہید ہو گئے لیکن اللہ کے رسول بقید حیات ہیں، بس کافی. آگے بڑھتی ہیں، پھر بیٹے کی خبر ملتی ہے، پھر باپ کی خبر ملتی ہے. تینوں کی خبر ملنے کے باوجود کہتے میرا بیٹا، میرا شوہر، میرا باپ سب قربان. یہ ہے امی فدا سلام علیک، یہ ہے روحی فدا سلام علیک، یہ ہے مالی فدا سلام علیک. اللہ کے رسول ٹھیک ہے تو بس ہے کافی. اتنی دور کیوں جائیے. علامہ اقبال کے زمانے میں 2 واقعات ہوئے. وہ شنانند جو ہے کتاب لکھا رنگیلا رسول، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. سر سید نے کتاب کا جواب دیا تھا، ولیم میور کی کتاب کا جواب لندن میں جا کے لکھ کے دیا تھا. تو وہ غیرت و حمیت جو سر سید کے دل میں جاگ اٹھی، وہ غیرت و حمیت جو غازی علم الدین رکشے والا جو تھا، ٹانگے والا جو تھا، اس کے دل میں جاگ اٹھی کہ کسی نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، بلاسفیمی سے کام لیا. تو اس نے کیا کیا، اس نے گیا، وہ رکشے والا تھا لیکن جا کے وہ کتاب لکھنے والے کا جو ہے قتل کر دیا. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدتمیزی کرے گا اس کا یہی انجام ہونا چاہیے. چنانچہ اقبال کہتے ہیں نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تدع مع اللہ الہا آخر. اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرو. کیوں کہ کچھ وفد کراچی کا ایک وفد جو ہے علامہ اقبال کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا آپ اس کو کچھ کر کے بچا لو وہ قاتل کو. تو علامہ اقبال پوچھے کیا اس کا عبد القیوم کمزور پڑ گیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں عبد القیوم کمزور نہیں پڑا. تو آپ نے کہا اس نے شہادت خریدی ہے، اس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو قتل کر کے شہادت خریدی ہے. میں اس کے شہادت کے اجر کے درمیان میں حائل ہونا نہیں چاہتا. تو یہ ہے جذبہ وارثگی، رسول اللہ کو چاہنا. اور ہم ہیں کہ درود جب پڑھتے ہیں تو یہ آخری بات کہتے ہوئے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. پوائنٹس تو بہت سارے ہیں لیکن وقت کی تنگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں بات کو اپنی ختم کر دوں کہ ہماری یہ کیفیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم سنتے ہیں کہ کیا من صلی علیہ واحدا فصلی اللہ بہ عشرا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک درود بھیجتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. بالکل. لیکن اقبال ایک مضمون کیسا نکالتے ہیں دیکھیے، چوں بنام مصطفیٰ خانم درود،
چون بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ می گردد وجود. جب میں مصطفیٰ کے نام پہ درود پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو خجالت، شرمندگی کی وجہ سے میں پانی پانی ہو جاتا ہوں. عشق بھی گویت کہ اے محکوم غیر، عشق مجھے تانا دیتا ہے. کیا تانا دیتا ہے؟ تو ہے محکوم کسی کا، غلام کسی کا، دعویٰ کرتا ہے غلام محمدی کا. سینہ تو از بتا مانند دیر، تیرا سینہ تو بتوں سے بھرا ہوا ہے. توحید کہاں ہے وہاں پر؟ وحدانیت کہاں ہے وہاں پر؟ بت تیرے سینے میں بھرے ہوئے ہیں. تانداری از محمد رنگبو، از درود خود میالا نام او. جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ نہ جائے، ان کا امتی حقیقی نہ بن جائے، تیرا درود شریف ان پر بھیجنا گویا اس کو میلا کرنا ہے. یعنی وہ درود، تیرے جیسا گنہگار آدمی اگر درود بھیج رہا ہے، کسی اور کا جو ہے تو غلام ہے، کسی اور کا جو ہے محکوم ہے، تو یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا. اللہ تعالیٰ سے یعنی دعا کرتا ہوں کہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی اللہ کے رسول کو، اللہ کو ویسی چاہنے والے بنے جیسے اقبال دعوت دیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم حضرات. عنوان ایسا ہے کہ مقررین کو سمندر کو کوزے میں بند کرنا پڑتا ہے، ورنہ طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ان کو ہم سنتے ہی چلے جائیں. جو کچھ پہلوؤں پہ نظر ڈالی جاتی ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا، برابر ہمیں تشنگی رہتی ہے. اور ہمارے مقرر صاحب کافی تیاری سے آتے ہیں، لیکن ہے وقت کی مجبوری. آج کے خطاب میں ضیاء الدین نیر صاحب نے ایک خطاب کا حوالہ دیا جو ڈاکٹر غلام دستگیر رشید کا تھا، اور میں سمجھتا ہوں شاید وہ محفل جو 25-30 سال پہلے ہوئی تھی انوار العلوم کالج کے نرسنگ ہال میں، وہ اسی کا حوالہ ہے. کیونکہ میں بھی اس میں تھا. البتہ جو ذہن انسانی کام کرتا ہے اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. ممکن ہو آپ صحیح ہوں، مگر میرے ذہن میں جو ہے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. بہادر یار جنگ دہلی سے لاہور گئے اور جا کر ان کے علی بخش ملازم سے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا اس سے ربط پیدا کیا. اور اس وقت بہادر یار جنگ کی وہ شہرت نہیں تھی، اور علی گڑھ گئے تھے تو علی گڑھ کے طالب علموں سے مخاطب ہو کے چلے گئے وہاں. تو انہوں نے جا کر یہ خواہش کی. آپ نے بتایا کہ ان کے مہمان تھے، مجھے ایسا تو یاد نہیں، مجھے جو یاد ہے کہہ رہا ہوں کیونکہ اسے 2 باتیں بڑی اہم ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. ملے اور اس کے بعد کہے کہ بھائی رات کے مطالعہ آپ نے جو کہا کہ کہا جاتا تھا کہ الہام ہوتا ہے، اشعار اترتے ہیں ذہن سے اور جو ہے لکھائے جاتے ہیں. تو خیر تو علی بخش نے کہا کہ تم بازو کے کمرے میں سو جاؤ اور ان کو ہم اس کی پتہ نہیں دیں گے. وہ بازو کمرے میں سو گئے. 1-1:30 بجے اٹھایا گیا رات میں. علی بخش نے اٹھایا بہادر یار جنگ کو، تو وہ جو ہے دیکھے کہ وضو فرمائے اور اس کے بعد جا کے کلام مجید لے کے تہجد کی نماز میں مصروف ہو گئے. اب اس کے بعد تہجد کی نماز کے بعد جب تلاوت کرتے تھے تو یہ تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا صحیح، انہوں نے کہا کہ آنسو ہیں کہ بہہ رہے ہیں. یہ بات بھی انہوں نے کہی تھی اس وقت کہ وہ قرآن محفوظ کر لیا گیا ہے جس میں ان کے آنسو کے خطرات گرے ہیں صفحات کے اوپر. یہ چھوٹی سی ایسا ذہن ممکن ہو آپ صحیح ہو یا میں صحیح ہوں یا آپ کوئی دوسرا حوالہ دے رہے ہوں، میں وہ حوالہ دے رہا ہوں. آج کے خطاب کے بارے میں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ مقرر صاحب نے 1 سے زائد مرتبہ کہا کہ اتنا وسیع عنوان ہے کہ وہ اس سے انصاف کرنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے جو کچھ باتیں بتائی ہمیں اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پہ بہت واضح ہوئی ہے. ایک اور بات آپ سے یہ کہوں گا کہ آج اخبارات میں 2-3 دن سے بات چلی ہے، یہ ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے. اس گندگی کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا،
لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ صرف مسلمان ہی اس کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ آج کے اخبارات میں ہیں غیر قوم کے لوگ بھی جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ تماشائی بن کے نہیں بیٹھ سکتے، آپ پہ ذمہ داری ہے بزرگوں کی حیثیت سے، اپنے اپنے حلقوں میں نوجوانوں پہ نظر رکھیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ یہ اس گندگی سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دور رہیں۔ ایک بات اور آپ سے کہوں کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہوتا ہے اس وقت ہم چودیواری میں نہیں ہیں بلکہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور وجہ وہ ویب سائٹ ہے۔ اگر آپ آج کے خطاب کی اہمیت سمجھتے ہیں تو یہ بات بھی آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو ویب سائٹ یہاں لکھا ہوا ہے وہ نوٹ فرمائیں، اور آپ کو جو پرچے تقسیم کیے جا رہے ہیں اس پہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ ویب سائٹ سے آج کل بہت سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج اخبار میں ہے کہ انٹرنیٹ پہ کئی ہزار طالب علموں نے رجسٹر کروایا امتحان کے لیے۔ تو اس طریقے سے آج کل انٹرنیٹ اور یہ ویب سائٹ جو ہے ایسی چیزیں نکلی ہیں کہ شاید ہم میں اوسطاً زائد عمر والے لوگ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، یہ ایسے نہیں ہے بلکہ زندگی کا جز بن چکی ہے۔ لہٰذا آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کے غیر ملکوں میں جو لوگ ہیں بیرونی ممالک میں ان کو یہ ویب سائٹ کا نمبر لکھ بھیجیں اور کہیں کہ ان علماء کے خطاب سے وہ واقفیت حاصل کریں اور وہ اپنے وطن میں کیا کچھ ہو رہا ہے ان کے حالات کے تجزیے کے لیے اس کا حوالہ بہت ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ پروفیسر مسعود صاحب جو ہے جو دکن کالج کے پرنسپل ہیں، وہ 18 تاریخ کو خطاب کر رہے ہیں اردو ہال میں شام میں 6:30 بجے، اور وہ خطاب ہے اس کا کہ بنگلہ دیش وہ سفر پہ گئے تھے، اس میں میرا سفر بنگلہ دیش کے عنوان سے مخاطب کر رہے ہیں۔ اس میں ضرور شرکت کیجئے، آپ ہی کے پڑوسی وطن میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ سب واقف ہوں گے۔ اگلا بلیٹن آپ کو مل چکا ہوگا، اور آخر میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر کتاب رکھی ہوئی ہے، یہ کتابیں پچھلی مرتبہ آئی تھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والشرک والکذب والعصیان والنفاق والشقاق اللہم اجعلنا من الراشدین والشاکرین۔ ربنا اللہم ارزقنا توبۃ نصوحا قبل الموت، اللہم ارزقنا شہادہ عند الموت، اللہم ارزقنا جنۃ ونعیما بعد الموت۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا